اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان محمد نبیل آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا نام ہے آمد مرحبا ربیع الاول میں آپ تمام کو خیر مقدم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ برکتوں والا دن ہے، جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اجالے آ گئے، ظلمات کے ڈیرے ختم ہو گئے۔ وہ ایسی کیفیت، ایسا وقت تھا کہ قرآن نے، اللہ رب کریم نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان فرما دیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیے کریمہ کو بھی سمجھیں گے کہ وہ کیا احسان تھا جس کو جتایا گیا، جس کو بتایا گیا اللہ رب کریم نے، کہ ہم نے رسول مبعوث فرمایا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے قبل تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ ماشاءاللہ آج پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کا جو ہے وہ منظر سا سما ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہر ایک عاشق جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے کے حوالے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل کے حالات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سب کو، میرے بہن بھائیوں کو، آپ کو، تمام وہ جو مخلوق نظر آ رہی ہے اور جو نظر نہیں آ رہی اللہ لیکن حضور کی میلاد منا رہے ہیں، ان سب کو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، خیر مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو دنیا میں بہاریں آئیں، ظلمات کے ڈیرے تھے، وہ کیفیت تھی، وہ گھڑیاں تھیں جب جسم تو تھے احساس نہیں تھا، سر تھا تاج وقار نہیں تھا، دماغ تھا سوچ نہیں تھی، دل تھے دھڑکن نہیں تھی، زبانیں تھیں صداقت نہیں تھی، سینہ تھا امانتیں نہیں تھی، زندگی تھی بندگی نہیں تھی، ظلم تھا حلم نہ تھا، جہالت تھی علم نہ تھا، رہزن تھے رہبر نہ تھے، بے بس تھے چارہ گر نہ تھے، عدالتیں تھیں عدل نہ تھا، منصف تھے انصاف نہ تھا، اور کعبہ تھا سجدہ نہ تھا، عمر تھا فاروق نہ تھا، عثمان تھا ذو النورین نہ تھا، علی تھا حیدر کرار نہ تھا، معاویہ تھا کاتب وحی نہ تھا، حمزہ تھا سید الشہداء نہ تھا۔ پھر اس عالم نے جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو صدائیں کانوں میں رس بھولنے لگی، مبارک ہو حضور آ گئے، پر نور آ گئے، شاف یوم النشور آ گئے، سید آدم آ گئے، ہادی آدم آ گئے، جمیل الشیم آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، عادل بے عدیل آ گئے، دعائے خلیل آ گئے، لطف رب جلیل آ گئے، صادق و امی آ گئے، خیر الورا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، جناب حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے۔ الحمدللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب جو آیا کو کی گئی لقد من اللہ علی المؤمنین، میں چاہوں گا اس کے حرف بحرف پر آپ جو ہے وہ اس پر گفتگو فرمائیں کہ کیا وہ احسان تھا، حضور ہمیں عطا ہو گئے، حضور کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس وقت اگر ورلڈ کی سچویشن دیکھیں کیا سچویشن تھی اس وقت، معاشرے کا کیا جو ہے وہ کردار تھا، کس کے اندر اور کن جو ہے وہ جہالت کے اندر، کن اندھیروں کے اندر وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا تھا۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، کفر روانہ ہو گیا۔ کفر کو تو جانا ہی تھا، جا الحق و ذاق الباطل الباطل کا نور، اور نور جہاں ہوتا ہے وہ وہاں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، اور حضور سرتاپا نور ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو سب کے لیے مینار نور بنا دیا اور روشنی بنا دی، تو آپ کا کہا ہوا شریعت کا کہا ہوا ہے، آپ کا کہا ہوا رب کا کہا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں کہ آپ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے، اب آپ آئیے چلیے دیکھیے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی صبح صادق ولادت مسعود ہوتی ہے، اس میں
چاند تارے کھل جاتے ہیں، رنگ بکھر جاتے ہیں، وہ جو خوشبوئیں ہیں وہ بکھر جاتی ہیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹنی پر آئی تھی وہ سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن جب میں اس بابرکت بارگزیدہ بچے کو، آمنہ کے لال کو اور عبداللہ کی اولاد کو لے کر جاتی ہوں تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہوتی ہے. لوگ یہ خیال کرتے ہیں شاید سواری بدل لی ہے. وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی حضور کی برکت سے ایسا دودھ دینے لگی کہ صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر میں نہیں بلکہ جتنے ضرورت آتے ان کو بھی وہ دودھ مل جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیا ہے، اس کو کون سمجھ سکا ہے؟ رب کائنات کی وہ تخلیق ہے کہ جن کو سمجھنا انسان کی فطرت، انسان کی رسائی، انسان کے علم اور انسان کی طاقت سے ماورا ہے. ہم تو ایک جن کو نہیں سمجھ سکتے، ایک فرشتے کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. واہ 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 واہ، کون تماشائی ہو. کیا کہنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی عرض کروں گا کہ یہ جو صبح صادق ہے، حضور کی پیدائش ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، اس میں وہ بچیاں انتظار کر رہی ہیں حضور پر سلام پڑھنے کے لیے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے ابھی، لیکن دلوں کے اندر یہ تڑپ ہے اور خواہشات کی یہ ایک امنگ ہے کہ میں کسی طریقے سے حضور پر اپنی جان واری کر دوں اور کہیں کسی طریقے سے حضور کی زیارت ہو جائے. اور پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آمنہ کا لال جب زمین پر آتا ہے ظاہری طور پر تو سب سے پہلے امتی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور حضور کی پیدائش اصل میں کائنات یا خلقت کی پیدائش ہے اصل. اور وہ معاشرہ جو دیوی دیوتاؤں لات منات عزا حبل کے سامنے قربانیاں دے رہا تھا، جھوٹے خداؤں کی پرستش کر رہا تھا، رب کائنات کو فراموش کر گیا تھا، وحدانیت کو نظر انداز کر دیا تھا، رب کائنات کے اس محبوب نے سب کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی درس دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تو نے کسی کو بھی میرا شریک نہیں ہونے دیا ہے محبوب، تو نے معاشرے کو پاکیزہ کر دیا. اب میں بھی ایک اعلان کرتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی، جس نے میرے محبوب کی پیروی کی، جس نے میرے محبوب کی اتباع کی، جس نے میری محبوب کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا، جس نے میری محبوب سے عشق کیا، میں اس سے محبت کروں. واہ واہ واہ، کیا کہنا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قرآن ہے نا قرآن. اب اس کیفیت کو دیکھیے آپ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اس کے بعد آپ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ دینا چاہیں. تو ہر جگہ اذن عام، ہر جگہ اذن عام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہ آپ کو تو شفاعت کا بھی اذن عام ہے، آپ تو بغیر کسی گنتی کے سارے امتیوں کو لے جائیں گے. کیونکہ پیدا جب ہوئے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہ انگشت شہادت ہے آسمان کی طرف تھی، اور رب سے کیا سوال تھا یہ رب جانے اور رب کا محبوب جانے. رب جانے، رب کا محبوب جانے. اللہ کے نبی کو کیا عطا ہوا کسی کو کیا پتا؟ کسی کو کیا پتا کہ سورہ نجم کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ سورہ بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب قرآن کو قرآن نے بتلا دیا کیونکہ وہ اللہ کی زبان ہے. قرآن والے نے بھی اپنے آپ کو بتلا دیا، لیکن اگر انکساری میں اور اپنائیت میں وہ آپ کے ساتھ گھل مل گیا تو وہ آپ جیسا تو نہیں ہے نا. ہے تو وہ رب کا محبوب، کیونکہ آپ زمین پر ہیں وہ آسمانوں پر ہے.
میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرت المنتہا تو کجا من کجا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہی تو ہجرت بھی ہوئی ہے، اور قدم مصطفیٰ پہلی بار یثرب میں پڑے تھے، وہ مدینہ النبی بن گیا. تو وہاں بچیوں نے جب حضور کی محبت میں یہ نعت پڑھی، ترانہ پڑھا، سلام پڑھا، عقیدتوں کے نذرانے بنی نجار کی بچیوں نے پیش کیے، جس کو ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، تمام کتب نے لکھا ہے، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. تو وہ اشعار کیا تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. واہ واہ ماشاء اللہ. کہ اللہ کے نبی کو تو جو بھیجا گیا ہے وہ قرآن کی جو آیت اپنے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم سے مراد کیا ہے؟ منہم کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے، ان میں بھیجا ہے. واہ 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 واہ. تو یہاں من سے مراد سے نہ لیں، ان میں بھیجا ہے یہ لیں. جو علماء سلف صالحین ہیں ان کے تفاسیر یہ بتلا رہی ہیں. ہم نے آج تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے نہ جانے کیا سے کیا کر دیا. تو ترجمے کو نہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں. قرآن کہتا ہے منہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے، نہیں، منہم سے مراد یہ ہے کہ ان میں بھیجا ہے، بمعنی فی استعمال ہوگا یہاں. جی بالکل، کیا کہنا. اور اب آئیے ذرا سا اس طرف بھی چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور صبح کے یہ روشن ستارے، تو روایات یہ کہتی ہے کہ خوشبوئیں پھیل گئیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ملک شام میں جو اونٹ جا رہے تھے ان کے گردنوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ 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 اللہ. واہ واہ. تو جب والدہ دیکھ سکتی ہیں دور کی بات کو، تو نبی کیا نہیں دیکھ سکتا. واہ بے شک بے شک. اور پھر فرماتی ہے کہ میں ہمیشہ حمد و ثنا کی آوازیں سنا کرتی تھی. میں نے جب حضور کی پیدائش کو، حضور کو اپنی گود میں لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہی نہیں محسوس ہوا. اللہ 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 اکبر. ویسے وزن نہیں ہے لیکن کائنات میں سب سے وزن ان کا ہے. واہ واہ واہ. اور پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کر، لیکن لپیٹا کن معنوں میں لپیٹا؟ خود نہیں، لپٹا ہوا پایا. اب آئیے اس طرف بھی چلیں ذرا سا کہ مسانید میں اور حضور کی پیدائش میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن جابر کی وہ معروف حدیث، ساری احادیث اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش جو پیر کا دن ہے اس کا روزہ رکھا کرتے، روزہ رکھتے تھے. تو بہترین میلاد یہ ہے کہ حضور کے لیے روزہ رکھیے اور وہ روزہ رکھ کر حضور کی نظر کر دیجئے. واہ واہ واہ. ربیع الاول شریف میں. اور دوسرا، خوب نعتیں پڑھیے، سلام پڑھیے، میلاد کیجئے، حضور کی پیدائش منائیے. اپنے اولاد کو پہلے یہ بتلائیے کہ حضور ہیں کون. علموا اولادکم حب الرسول، اپنے اولادوں کو حضور کی محبت سکھلائیے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے ڈھول تاشے شروع کر دیے ہیں ان سے گریز کیجئے. ادب کے تقاضوں کے ساتھ محافل منعقد کیجئے جہاں یہ محسوس ہو کہ آنکھیں بند کریں حضور کی زیارت ہو جائے. اور جب یہ سب ہو جائے اور قلب آپ کا مطمئن ہو جائے تو آپ سمجھنا کہ اب آپ نے میلاد میں شرکت بھی کی اور میلاد کی بھی ہے. یاد رکھیں کہ ہم میلاد شریف کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں بڑے بڑے ٹینٹ اور بڑے بڑے نعت خواہ یا بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے نامور لوگ بلانا ہوں گے. نہیں، آپ اکیلے بیٹھ کر بھی حضور پہ جب درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو خدا کی قسم حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی مقبول ہے جیسے دوسرے عاشقوں کی حاضری مقبول ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور پھر بہترین میلاد حضور پر درود پڑھنا ہے، بے شک بے شک، حضور پر سلام پڑھنا ہے، حضور کو یاد رکھنا ہے. کوئی ضمنی سوال اگر آپ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، سوالات تو بہت سارے آ رہے ہیں. جی آپ پوچھیں. ایک میں چاہوں گا کہ ربیع الاول کا دن ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ جلوس میں جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لنگر شریف تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ربیع الاول کے دن جو ہمارے لیے زیادہ کارآمد بنے، ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ مفید بنے؟ دیکھیے، محبتوں کے مختلف طریقے ہیں. صحیح. جلوس نکال رہے ہیں
تو بہت سے حضرات کو اس بات پر تشویش بھی ہوتی ہے کہ جلوس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں نکلا جی، تو اب کیسے؟ تو میں ایک پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ ابن اسحاق کی بھی اور ابن ہشام کا بھی حوالہ دیتا ہوا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آج مسجد جمعہ ہے نا، جی جی، اس جگہ آ کے ٹھہر گئے، صحیح، جمعہ کی نماز بھی ادا کی اور ٹھہرے رہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آیا۔ جب حکم الہی آیا تو حضور نے یہاں سے قدم مبارک جب رکھا تو یہ اس حصے تک یثرب نہیں تھا، یہ قدم رکھا تو یثرب میں قدم رکھا، یہ ہجرت تھی۔ اور جب قدم رکھ کر آگے چلے تو بنی نجار کی دونوں طرف بچیاں تھیں، وہ حضور کی سواری کے ساتھ ہو گئی، دف بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھ رہی تھی، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہو گیا۔ حضور نے اس پورے جلوس کو، ان بچیوں کو، لوگوں کو، بڑے بوڑھے سب کو اپنے ساتھ، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کر جب قصوہ بیٹھ گیا، ناقہ بیٹھ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ایک روایت میں کہ کھجوریں بھی بانٹی گئی ہیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ کہاں سے ناجائز ہوا جلوس؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھلانا، لنگر تقسیم کرنا، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اصحاب صفہ کو ہمیشہ لنگر ملتا تھا۔ اصحاب صفہ مدینے کے اندر ایسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس طریقے سے پورا ایک کہنا چاہیے کہ کپڑا بچھتا تھا، وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور ہر نماز یعنی نماز فجر کے بعد بھی ذکر اور مغرب کے بعد بھی ذکر، اور افطار بھی وہیں پر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اہل مدینہ کی روایت ہے کہ روزہ وہیں افطار کیا جاتا ہے مسجد نبوی میں، اور وہاں چیزیں اشیاء کھانے کی پیش کی جاتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہم اگر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد میں پیش کریں، لنگر ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، اور نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تو کیا گناہ ہے؟ اور دوسری بات عرض کرتا چلوں جو بنیادی سوال ہے کہ میلاد جائز ہے یا نہیں ہے، پہلی بات یہ، تو میلاد میں ہوتی کیا چیزیں ہیں، پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ میلاد کا مطلب حضور کی پیدائش کے دن کو منانا، ٹو سیلیبریٹ دا برتھ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دا ڈے آف دا برتھ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، عبادت ہے، بالکل۔ اس کے بعد نعت پڑھتے ہیں، تو حضور نے خود حضرت قرآن بھی خود حضور کی نعت پڑھتا ہے، جی، حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، ساری نعتیں موجود ہیں۔ پھر وہاں پر بیان ہوتا ہے حدیثوں کا، کوئی عالم کرتے ہیں، تو حضور خود بیان فرمایا کرتے تھے، مصلی پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد دعا ہوتی تھی، تو حضور بھی دعا فرمایا کرتے تھے، جو دعائیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مسنون دعائیں وغیرہ، وہ انہی مواقع پہ ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد حضور اپنے دروازے پہ آنے والوں کو بھوکا نہیں بھیجتے تھے، ان کے گھر سے بھی کھانا آتا تھا، صحابہ کے گھر سے بھی آتا تھا، اور بیٹھ کر لوگ کھاتے تھے۔ تو میلاد میں سب کچھ یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تو کھانا ناجائز ہو گیا۔ اور جو کھانا ہے، وہ کھانا، اس کھانے کو رکھ کر سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ صحابہ کو حضور نے حکم دیا تھا کہ قرآن اگر کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، تو ایک روایت یہ کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کھانے میں سے الحمدللہ رب العالمین کی آواز آ رہی ہے۔ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے اس کو، تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانا بھی تمہاری طرح اللہ کی ثنا کرتا ہے، اس میں شفا ہے، اس کو کھاؤ۔ اور لوگ کس طرح یعنی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے مجھے کہاں سے میلاد کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا؟ بھائی پہلے سمجھے تو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم میلاد منا رہے ہیں، ولادت منا رہے ہیں، اور کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ اب جو خدا ہے اس کی تو کوئی ولادت نہیں ہے، ہم تو بتا رہے ہیں شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ سب سے بڑی خوشی حضور ہے، واہ واہ، اور اللہ کا احسان اللہ نے بتلا دیا کہ حضور ہیں۔ تو اب اگر ان کی آمد پر ہم خوشیاں نہ منائیں تو نعوذ باللہ من ذالک پھر کیا کریں؟ بتلا دیجیے، آپ بتلا دیجیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، نعمت چرچا، نعمت کبریٰ ہے نا، نعمت بھی نہیں، نعمت کبریٰ ہے۔ آپ اس وقت ڈاکٹر صاحب معاشرے کو دیکھیں، بیٹیاں ہیں تو زندہ دردگور کر دی جا رہی ہیں، خواتین میں وراثت کا حصہ دیکھ لیں،
اور یہاں تک آتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اگر باپ مر جاتا تو نعوذ باللہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا. یہ سب کچھ ہے نا, ساری برائیاں تھی, تو جب ان بربادیوں سے نکال کر بالکل بالکل ان وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, یہ شمع اجالا کیسے ہو گیا؟ کردار کے ذریعے ہوا نا. تو اب ایسی ذات جو آپ کو لیڈرشپ دے رہی ہے, جو آپ کو تحفظ دے رہی ہے, جو آپ کو عزت دے رہی ہے, جو آپ کو حرمت دے رہی ہے, جو آپ کو کعبہ دے رہی ہے, جو آپ کو زمین کے تقدسات دے رہی ہے, جو آپ کے رشتوں کے تقدسات کا تعین کر رہی ہے, جو آپ کے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کر رہی ہے, جو میاں بیوی کے رشتے میں استحکام پیدا کر رہی ہے, جو حلال و حرام کے بیچ میں حد فاصل ہے, اور جو آپ کو رب سے ملا رہی ہے وہ ذات, اگر اس کی آپ میلاد نہیں منائیں گے تو کس کی منائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, چلیے بتائیے. بالکل. آپ کے ایک معمولی سی اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں, آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, تو 12 ربیع الاول کو چہرہ کیوں آپ کا دھندلا جاتا ہے؟ تو فوکس کچھ آؤٹ ہے, اس کو ٹھیک کیجیے. اس فوکس کے آؤٹ کے ٹھیک کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ خوب نعت پڑھیے, صحابہ کے اقوال پڑھیے, صحابہ کی زندگی دیکھیے, پھر آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ اللہ سے محبت بہت کرتے تھے, لیکن انہوں نے یہ محبت بھی رسول سے ہی سیکھی تھی. تو جس سے سیکھی اس سے محبت اگر نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیوانہ وار حضور کے دروازے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے کہ جب حضور تشریف لائیں گے, جب حضور نکل جاتے کہیں چلے جاتے تو صحابہ حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے کہ حضور کہاں ہے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو خوشبو اتنی بکھر گئی کہ پورا مکہ مزین ہو گیا. اور روایات نے تو بہت تفصیلی طور پر بیان کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے اعلان ہوا, حضور نے اعلان کیا, پھر تکالیف کیا اٹھائی, اور اس کے بعد کیا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. پوری ساری فتوحات ہو گئی لیکن بھوکے پیاسے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں. بھوک کی شدت کا احساس دلایا, کپڑا اٹھایا, پیٹ دکھایا, ایک پتھر بندھا ہوا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محبت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ایسے کر کے اٹھایا, 2 پتھر بندھے ہوئے. اللہ 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 اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. بس یہ یاد رکھیے کہ جس کا اتنا احسان ہو, اتنا احسان ہو کہ اللہ کا بھی احسان ہو, ان کا بھی احسان ہو, تو ہم ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کا کریں؟ مجھے آپ بتا دیں. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے میلاد کے حوالے سے, ربیع الاول کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ نصیحت بھی فرمائی اور اس کی اہمیت بھی بتائی. ہمیں بھی منانا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہے, جلوس میں بھی جانا ہے, ان تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں, اور حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا ہے, حرام سے بچنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے اور سچی غلامی ہے. آج کا دن بڑی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے, اس میں خوب خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو, اور اختتام انشاءاللہ تعالیٰ ہم قصیدہ بردہ شریف پر مل کے کرتے ہیں. کیا بات ہے, انشاءاللہ ضرور, بالکل. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی رحمتیں برکتیں اللہ رب کریم ہم تمام کو عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی مناتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہیں۔ اللہ رب کریم ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، ہمارے ناظرین آپ تمام کا بے حد شکریہ جو ہماری جو ہے وہ سیریز کو پسند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ